بعد یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب ہم بلا کسی تمہید اور تاخیر کے ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں ہم سب کے بڑے جناب حضرت مولانا مفتی عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ۔ میں ان سے صرف ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں، حضرت کی شان میں 4 مصرے حاضر کرنا چاہتا ہوں، حضرت کی دعائیں چاہتے ہوئے اور توجہ چاہتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی دعائیں سجائے بیٹھے ہیں، لبوں کو اپنی دعائیں سجائے بیٹھے ہیں، وفا کی راہ میں خود کو مٹائے بیٹھے ہیں، اور لگا سکا نہ کوئی ان کے قد کا اندازہ، لگا سکا نہ کوئی ان کے قد کا اندازہ، یہ آسماں ہے مگر سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ میں حضرت سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں کہ حضرت اعلیٰ ہم سب کو اپنی قیمتی باتوں سے اور قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ مہمانان اکرام، معزز حضرات، کاشندگان قربانیان اور علماء کرام، یہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اب سب جانتے ہیں ایک زمانہ ہمارا ایسا گزرا ہے کہ یہاں مسلمانوں کا خون بہایا گیا، علماء کرام کو پوری پر لٹکایا گیا۔ اتنے علماء کرام ہیں 50,000 ان کو قتل کر کے اور پیڑوں پر لٹکایا گیا، صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں میں دہشت پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے اور کوئی بھی انگریز کے خلاف بغاوت نہ کرے، لوگوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن علماء کرام نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن اس دین کا جھنڈا بلند کیا، اسلام کو بلند کیا، اپنے ملک کی حفاظت کی۔ یہاں پر تقریباً 700 ساڑھے 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، جبکہ مسلمان اقلیت میں تھے اور دوسرے لوگ اکثریت میں تھے، لیکن کبھی کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا گیا، کیونکہ اسلام عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور اصل حکومت وہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر عدل و انصاف ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، خشیت خداوندی اس کے دل میں ہو، وہی لوگوں پر اصل حکومت کر سکتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے بادشاہ بھی پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے حکومت کی کمائی سے کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ مختلف صنعتیں کی اور کام کیا، اس میں سے کھانا کھاتے تھے اور حکومت کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تب یہ حکومت 700 سال ساڑھے 700 سال قائم رہی، اور یہاں کوئی مسلمان تھا نہیں۔ مسلمان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، وہاں سے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ ہندوستان میں بھی ہے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، ان کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے حکومتیں اور لوگوں نے ان کی حکومتوں کو قبول کر دیا۔ یہ سلسلہ جو ہے
اللہ تعالیٰ نے کڑگئی سے حق و باطل کے درمیان لڑائی کا رکھا ہے۔ پہلے سے بھی یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ بھی انگریز آئے تھے انہوں نے ظلم کیا، پہلے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، کتنی قومیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے زور دکھلائے، ظلم و زیادتیاں کی۔ فرعون آیا، اس نے یہاں تک خدائی کا دعویٰ کر دیا، شداد آیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دنیا میں نہیں رہے، مٹ گئے۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام ہمیں دولت عطا فرمائی ہے، یہ ایمان ایک دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جو بھی اللہ کے مطیع فرما بردار بندے دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے دنیا کے اندر خدمات انجام دی ہے اور لوگوں میں امن قائم کیا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ اور ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے بھی خدمات پیش کی۔ بتایا جاتا ہے دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے جب انگریز آئے، اس زمانے میں کتنی قربانیاں پیش کر رہے تھے لوگ، اور یہاں جو بیچارے انجان تھے ان تک اسلام کو پہنچایا، اللہ کے احکامات کو پہنچایا، اس ذات کے احکامات کو پہنچایا جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یا ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا نصرانی، کوئی بھی ہو، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، سب کو پیدا کیا، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ وہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف متوجہ کرنے والے لوگ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ علماء ہوتے ہیں۔ اور پہلی امتوں میں رہبان کو کہا جاتا تھا، تو وہ رہبان ہوتے ہیں جو لوگوں کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام نے ان مدارس کا نظام بچھایا ہے، اسی مقصد کے لیے بچھایا ہے تاکہ لوگوں کے اندر امن و امان کی تعلیم دی جائے، اخوت و محبت کی تعلیم دی جائے، ایثار و ہمدردی کی تعلیم دی جائے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی تعلیم دی جائے، جو بڑے ہیں ان کی عزت کی جائے، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کی جائے، اور لوگوں کے دلوں سے حسد اور کینہ اور بغض کو نکالا جائے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جب انسان کو پیدا کیا اس سے پہلے شیطان اور جنات جو ہے اس دنیا میں رہا کرتے تھے، اور شیطان ترقی کرتے کرتے یہاں پر اتنی عبادت کی کوئی جگہ چھوڑی نہیں کہ اس نے سجدہ نہ کیا۔ ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا وہ؟ آسمان پر، اور آسمان میں بھی جنت، اور جنت کا خادم بن گیا، اس کو عارف کہا جاتا تھا، اس کو ولی کہا جاتا تھا، اس کو تقی کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ رکھنا۔ وہ خوب کرتے کہ کیوں کہ مجھے ایک عہدہ مل جائے، اس بنا پر وہ عبادت کرتا تھا۔ وہ مقصد اس کا یہ تھا نہیں، اخلاص مقصد نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب معلوم تھا، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو حال جانتے ہیں، حال کو جانتے ہیں۔ ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے سب کچھ بھید اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سارے دلوں سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی واقف تھے، شیطان سے بھی واقف تھے کہ شیطان اس مقصد کے لیے عبادت کر رہا ہے، عہدے حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور امتحان کے لیے اس کے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں سے بہت زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ بھلا مٹی کی تو خاصیت ہے کہ وہ نیچے کو گرتی ہے، اور آگ کی خاصیت یہ کہ اوپر کو بڑھتی ہے، تو یہ مجھے سجدہ کرے، میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ تو سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ باز رہا، انکار کر دیا، اور وہ کافرین میں سے تھا ہی پہلے سے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ کافرین میں سے کان میں کافرین احسار کافرین میں سے ہوگی، تو اس کو اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، محروم کر دیا گیا اسے جنت سے۔ اسی وقت سے اسے ٹھان رکھی ہے، اس نے کہہ رکھا قسم کھا رکھی ہے، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ
کہ آپ بھی ہمیں ان کے انسانوں کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ہر طرف سے اللہ اور ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرو. اس لیے کہ دنیا میں وہ تو حالات آتے ہی رہیں گے. وہ تو پوری طاقت لگاتا ہے. کہیں وہ عیسائی بنا دیتا ہے, وہ یہودی بنا دیتا ہے, وہ روس بنا دیتا ہے, وہ پوری طاقت لگاتا ہے. مسلمانوں کے اندر بھی ان کو یہ شراب کی عادت ڈال دیتا ہے, کہ جوئے کی عادت ڈال دیتا ہے, آپس میں حسد کے اور کینہ اور کھود ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. وہ تو پوری طاقت لگاتا ہے. لیکن اس کے طاقت لگانے کے ساتھ ہمیں بھی اپنی طاقت لگانی ہے. اسی امتحان کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا کہ وہ ہمارے ساتھ طاقت لگاتا رہے, ہمیں حق سے ہٹاتا رہے, ہمیں اپنی عبادت سے ہٹاتا رہے, ہمیں حسد اور کینہ میں مبتلا کرتا رہے. لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کرتے رہے, اسی سے مانگتے رہے, تواضع اور عبودیت میں مبتلا رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو تو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. دیکھو جس کو نوازتا ہے, اخلاق فاضلہ سے نوازتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی. ہم یوں کہے کہ ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, کوئی خوبی کسی کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دینے سے ہوتی ہے. ہمارے اندر جو کمال ہے, ہم جو خدمت کرتے ہیں, ہم کو جو عہدہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے نا. آپ پردھان بھی ہیں, اب پردھان بھی سمجھنے لگے میں پردھان ہوں نہیں, پردھان نہیں ہوں تو پردھان ہوں. تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے. کوئی وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم بن گیا نہیں, اللہ نے اس کو بنا دیا. اس کے اوپر اور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں کہ وہ کہاں تک وہ حقوق کو ادا کرتے ہیں. امانت جو اس کے پاس دی گئی ہے اس امانت کی ادائیگی کرتے ہیں. تو یہ علماء کرام ہیں, جو سمجھتے ہیں عالم اللہ میں نے بنایا, مفتی ہے میں سمجھتا ہوں میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے بنایا. جس کو جو مقام دیا ہے, حافظ قرآن بنایا, عالم بنایا, مالدار بنایا, عزت دی, جو کچھ بھی دیا اس کو اللہ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا ہے. تو ہمیں اس کے لیے شیطان ہمیں بہکاتا رہے گا, ہمیں کچھ میں مبتلا کرتا رہے گا, ہمیں تقوی سے دور کرتا رہے گا, دین سے دور کرتا رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں, اس کا دل میں خوف و خشیت پیدا کریں. اور یہ دیکھو مدرسے جو بنائے گئے ہیں وہ صرف اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے, کیوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ ہمارے ہر بچے کو معلوم ہے. تو یہ محنت کرنے کے لیے ہمارے قابل نے گزارش کا جال بچھایا, اور دوسری باطل طاقتیں بھی اپنا جال بچھاتی ہیں عقائد کو خراب کرنے کے لیے, تو بتانے کے لیے تاکہ یہ اللہ سے قرب نہ پیدا ہو جائے, انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اللہ کے رسول کون ہے. اس لیے اللہ کے رسول آئے ہیں تو طرح طرح کی محنتیں کرتے ہیں. اب فی الحال بھی محنتیں کی جا رہی ہیں. اسکولوں کے اندر نصاب کو بدلا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے, یہ بچوں کو معلوم نہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان کسے کہتے ہیں, اور ان کے دوسرے عقائد کو مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے جیسے جہاد ہمارے علماء کرام نے دیا ہے, اب ہمیں بھی محنت کرنی ہے. محنت کیا کرنی ہے, اپنے بچوں کو, اپنے جو بچے ہیں ان کو, اپنے بچوں کو شروع ہی سے بچپن سے ہی اپنے عقائد کو درس کروانا ہے. مدرسوں میں بھیج کر کے, مسجدوں میں بھیج کر کے, عالم سے تعلق قائم کرا کر کے. خود ہمیں معلوم نہیں دوستوں کو, اور بڑے ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہمیں دنیا میں کیوں آئے ہیں. پانچ کرنے کیا ہے, بچوں کا پتہ نہیں, عقائد کا معلوم نہیں. تو یہ مدرسے قائم کیے گئے اسی کے لیے تاکہ اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کے عقائد درست کیے جائیں اور ان کو دوسرے تخلیق بتایا جائے. جو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بھی, اپنے مہمانوں سے بھی, اپنے گاؤں والوں سے بھی ان کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے سے پہلے اپنے مدرسوں میں بٹھا کر کے ان کے عقائد کو درست کرایا جائے, ان کو دینی معلومات بتائی جائے. اور دنیا پڑھانا, دنیا کی تعلیم دینا کوئی ترقی کی جائے, ہر میدان میں نکلا جائے. ہر میدان میں نکلیں گے تو اللہ کی دین کی بھی خدمت کر سکتے ہیں, وہ اپنے بھائیوں کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی جبکہ مسلمان بننا, مسلمان صحیح مسلمان بننے کے بعد بھی صحیح خدمت کر سکتا ہے. اصل خدمت وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بن جائے, اللہ کا خوشی بن جائے. کوئی سمجھے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ تجارت کو جانتا ہے تو کیا ہوتے ہیں, ہمارے سے کیا ہوتی ہے. اس لیے میری اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ مدرسوں کی طرف
اپنا دل سے لگائیں. مدرسے یہ اپنا آپ کا مدرسہ ہے. اس میں جو دوریاں ہیں، جو آپس میں اختلافات ہیں، اس کو دور کیا جائے اور لوگوں کو جوڑنے کی پوری کوشش کی جائے. یہاں میں بھی آج تقریباً 28 سال سے یہ مدرسہ بند ہو گیا تب روایت اپنے اور مختلف لوگوں کو یہاں پر مولانا یاسین صاحب جو چلے گئے دنیا سے، ان کو لایا. پھر مولانا صاحب منیز البار صاحب، بہت سارے لوگ آئے ہے نا، آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس میں دل و جان سے اپنی قربانیاں پیش کرنی چاہیے اور اپنی ہمدردی ساتھ رکھنی چاہیے. اور جو کوئی اعتراض ظاہر چاہیے اور اس کو دور کرنا چاہیے. صرف حسد اور کینہ سے جو ہے کبھی بھی ترقی نہیں ہوتی. جب ہم خدمت کریں گے، اخلاص پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ اس مدرسے سے پورے گاؤں کے اندر ایمانی نور ہے اور بچہ گھر کے اندر قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے، شروع میں تلاوت کرنے والا بن جائے گا. تو اس لیے جو ہمارے بچے ہیں، پہلے جو ہم دیکھتے تھے بڑے لوگ بھی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ہمیں ماحول نہیں رہا. تو ہمیں اس ماحول کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مدرسے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آپسی اختلاف کو دور کر کے آپس میں محبت اور پیار کرنا ہے. اور یہ جو دن آپ کو بتایا گیا، یہ یوم جمہوریہ کے نام سے مشہور ہے، کیوں؟ وہی باطل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی علماء کرام نے. تو یہ قربان یہ اس لیے کہ ہم بھی قربانیاں پیش کرتے رہیں، جیسی ضرورت پیش آتی رہے اسی اعتبار سے ہم محنت کرتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں. مواقع ہوتے ہیں اور اوقات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں. اب ہمیں محنت کرنے کی صرف یہ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کے اندر دینی جذبہ پیدا کریں، ان کے اندر شہرت کا جذبہ پیدا کریں، ان کے اخلاق کو سنواریں. ان کی عادات جو خراب ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر کہیں شراب کے عادی ہیں، کہیں جوے کے عادی ہیں اور مختلف برائیوں کے عادی ہیں، ان سے ہٹ جائیں اور ان پر پوری محنت کی جائے. مدرسے میں بھیج کر کے ہو، جماعت میں بھیج کر کے ہو، آپس میں سمجھا کر کے ہو، آپس میں بڑوں کو اپنی اتحاد پیدا کر کے کمیٹی بنائے گئے، کمیٹیوں کے ذریعے سے محنت کی جائے. کسی بھی طریقے سے محنت کرو گے اللہ تعالیٰ ہمارے گاؤں میں سدھار پیدا کرے گا. اور جب لوگوں کے اندر جو ہے آپ ان کے اندر سدھار آئے گا، اللہ کے فاضل آئے گے، آپس میں پیار ہوگا، تو یہ اللہ ہم سب کو اختیار کروا دے. کیونکہ میں تو اصل جملے کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا اور گندہ پھیلانا ہے سب کو، اسی لیے باتیں میں نے عرض کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو جو بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے ایک آیت پیش کی ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنا آپ کو صاف ستھرا کر دیا. اور صاف ستھرا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اس نے ذکر کیا، نماز پڑھی. تو اصل کامیاب وہ آدمی ہے، چاہے یوں سمجھے کہ وزیر اعظم بن جائے، ایس پی بن جائے، کلکٹر بن جائے، کوئی بھی عہدہ حاصل نہیں کرنے کا، وہ یہیں سب رہ جائے گا. کوئی بچہ کوئی بھی جو ہے جتنے بھی آئے ہیں، کوئی آج کے جو بڑے تھے سب چلے گئے ہیں اور ہمیں بھی جاننا ہے. اگر کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے جس کا دل صاف اور ستھرا ہو گیا، اس کے اندر سے حسد نکل گیا، کینہ نکل گیا، بغض نکل گیا، اللہ کی معرفت سے اللہ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ مقصد تبلیغ کو پہچان کر کے اس کے مطابق زندگی گزار گیا اور وہ ایسا بن گیا کہ اس سے ہر انسان کو نفع پہنچ رہا ہو. تکلیف نہ پہنچ خیر الناس وینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نقصان نہ کرے. اسے کوئی نقصان پہنچائے تو کسی کو نقصان نہ کرے، ایسا بن جائے وہ کامیاب، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے. ادب لا منتظر کا وہی کامیاب ہے جس نے اپنے اس کا تزکیہ کر لیا، جس کے دل میں ہم لوگوں سے ہمدردی ہے، محبت ہے. وہ یہ چاہتا ہے جو میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس مل جائے، جو میرے پاس منظر ہے وہ دوسروں کے پاس مل جائے، جو میں مالدار ہوں دوسرے میں مالدار بن جائے، جو میرے عالم ہوں وہ دوسرے بھی عالم بن جائے، جو میرے پاس جو عزت ہے دوسروں کو بھی عزت مل جائے. یہ چیز جس کے اندر آ جائے گی وہ کامیاب ہے. اور یہ کامیابی تب ہوتی ہے جبکہ اللہ کا ذاکر بندہ ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے استعمال پیدا
اور یہ چیز کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ علماء کرام سے محبت کرنے یا تو عالم بن، طالب علم بن، یا علماء سے محبت کرنے والا بن، انشاءاللہ یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم بنائے، یا عالم سے محبت کرنے والا بنائے، یا طالب علم بنائے۔ ہمیشہ طالب علم کی تعلقات کی زندگی مد نظر تک آخر وقت تک پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ